اللہ جانتا ہے وہ سب جو تمہارے دل پہ گزر رہی ہے، وہ سب جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، وہ سب درد جس کو اپنے اندر چھپائے تم دنیا سے مسکراہٹ کے ساتھ مل رہے ہو، وہ سب آہیں جو رات کے پچھلے پہر تمہیں سونے نہیں دیتی، وہ سب آنسو جو تمہاری آنکھ سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ سب جس کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں تم تھک رہے ہو۔ سنو، اللہ سب جانتا ہے، وہ تمہارے حال سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اسے سب ٹھیک کرنا آتا ہے، وہ تمہارا صبر اور خاموشی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھا کرو، جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اس کی ذات پر بھروسہ رکھنے سے بنجر زمین میں بھی زمزم پھوٹتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں بھی انسان زندہ رہ لیتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، گہرے سمندر میں راستہ بن جاتا ہے، ساری بات بس بھروسہ کی ہوتی ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے صبر کی کس حد تک جاتا ہے۔ آزمائش تو تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے، آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہیں، جنون کی کس حد تک جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا پر راضی ہو پاتے ہو یا نہیں۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ یہ آزمائش تو وقتی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دوگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون ہو جاتی ہو۔ تمہارا صبر ہی تمہیں رب سے ملواتا ہے، اس کے کن سے فیکن تک کا ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچنا کہ تمہارا رب تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا۔ جب دعائیں قبول نہ ہونے لگی تو اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو۔ تمہاری بے شمار دعائیں اور طلب ہی تو ناممکن کو ممکن کا راستہ دکھاتی ہے۔ ایک وہ رب ہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ تم سے کسی نے کی ہوگی اور نہ تم کسی سے کر سکتی ہو۔ جب وہ کوئی آزمائش دیتا ہے تو اس آزمائش سے لڑنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے، بس تم یقین رکھنا۔ وہ خود تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ تو اپنے وعدوں کا پابند ہے۔ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی موڑ نہیں سکتا اور نہ روک سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص تمہاری خواہش نہیں آزمائش ہو سکتا ہے یہ زخم تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے یہ تکلیف اللہ سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہو۔ جب تم نہیں جانتے تھے کہ صبر کیا ہوتا ہے، اللہ کی مصلحت کیا ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے نا یہ سب تمہیں سکھانے کے لیے اس وقت سے گزارا جا رہا ہو سکتا ہے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ نے تمہیں خود سے دوستی کرنے کا موقع دے دیا ہو۔ تمہاری محبت صرف ایک ہی انسان پہ ختم نہ ہو جائے، اس لیے پہلے تمہیں اس سے دور کیا تاکہ تم اپنی رب کی محبت جان سکو۔ ہو سکتا ہے تم بہتر کے تلاش میں ہو اور وہ تمہیں بہترین دینا چاہتا ہے۔ بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہے۔ صبر تکلیف کے پہلے درجے میں کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ اصل صبر تو وہی ہے جو تکلیف ملنے پر سب سے پہلے کیا جائے اور بولا جائے اے اللہ میں اپنا یہ دکھ آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ اس سے انسان کو سکون بھی مل جاتا ہے اور صبر بھی۔ مگر کیا اتنا آسان ہوتا ہے صبر کرنا؟ تو ثواب کوئی چھوٹی چیز تھوڑی ہے۔ صبر پر جتنا بڑا ثواب ہے اتنا کسی اور چیز پر نہیں۔ پھر کیوں تم سمجھتے ہو کہ یہ آسانی سے مل جائے گا؟ کبھی کبھی سجدے میں اپنے اللہ کو پکارتی ہوں تو وہ اس قدر قریب سے جواب دیتا ہے کہ مجھے اپنی آواز پہ شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ تب محسوس ہوتا ہے وہی تو ہے جو دلوں کی پکار سنتا ہے۔ دیکھو انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے،
کیا پتا جو تم مانگ رہی ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ صبر کرو اپنی کہانی کے لیے، کیا پتا تمہاری کہانی کی باقی حصے بہترین ہو سکتا ہے تمہاری کہانی دوسروں سے الگ ہو، بالکل الگ۔ دیکھو یقین رکھو خدا کے کن کے کہنے تک، کیا پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے، اس چیز کا تمہارے حق میں بہتر ہونے اور تمہارا بھی اس چیز کے لیے بہتر ہونے تک۔ دیکھو یقین رکھو اپنے اللہ کے رحمان ہونے پر۔